جو سب سے بے مثال ہے وہی تو پھول آیا ہے، اور اصول تو یہ ہے کہ اصل و اصول آیا ہے، اور جس کے سبب سے یہ کائنات قائم ہے اسی مہینے وہ رب کا رسول آیا ہے۔ دوستان محترم قدر، میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل کیا ماحول تھا، اور جب حضور کی ظاہری طور پر آمد اس کائنات میں ہوئی تو کائنات کا کیا ماحول بنا کہ آمد مصطفیٰ کریم سے پہلے جسم تھے احساس نہ تھا، عام تھے مگر وہ خاص نہ تھا، زمین تھی سبزہ نہ تھا، سر تھے قرار نہ تھا، سر تھے وقار نہ تھا، پھول تھے مہک نہ تھی، گلشن تھی پھنبل نہ تھی، ہوس تھی محبت نہ تھی، جہالت تھی علم نہ تھا۔ ارے ان حالات میں رحمت خداوندی جوش میں آئی، اور کوئی پکارنے والا پکار اٹھا کہ مبارک ہو مبارک ہو، غم گسار آ گئے، تاجدار آ گئے، رہنما آ گئے، دلبرا آ گئے، رحمت عالم آ گئے، چارہ گر آ گئے، ساقی کوثر آ گئے۔ ارے پھر کیا تھا کہ کلیاں چٹکنے لگی، پھول مہکنے لگے، احساس جاگنے لگا اور شیطان بھاگنے لگا۔ ارے کیا تھا کہ ہر ایک لب پر سوال سا تھا، کہاں سے اتنے سرور آئے؟ ارے کائنات کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا، حضور آئے حضور آئے۔ اب دونوں ہاتھ بلند کر کے حضور کی آمد کا چرچا کرنا ہے۔ سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سردار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے میں نماز گزار ہوں انتہائی ادب و احترام سے فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، نازش اہل سنت، حضرت والا شان محترم مقام، عالم نبیل، فاضل جلیل، عالم بعمل، جناب حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری ظہور احمد صدیقی دامت برکاتہ القدسیہ اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب کو انشاءاللہ روشن اور منور فرمائیں گے۔ یہی ذوق، یہی عقیدت اور محبت کا اظہار آپ نے فرمانا ہے۔ ایک بلند نعرے کی صورت میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اے آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں،
ہے آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں، ہے آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں۔ نگاہیں باوضو کر لو، نگاہیں باوضو کر لو، نگاہیں باوضو کر لو، میرے سرکار آتے ہیں، ہے آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں۔ ولادت کی گھڑی آئی، بہار اب جھوم کر چھائی، ولادت کی گھڑی آئی، بہار اب جھوم کر چھائی۔ وہ دیکھو آ گئے آقا، وہ دیکھو آ گئے آقا، وہ دیکھو آ گئے آقا، دیوانے جشن مناتے ہیں، ہے آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں۔ دہن بھی نور نور ہے، بدن بھی نور نور ہے، کہیے سبحان اللہ۔ کس نبی کی شان سن رہے ہیں؟ جس کا دہن بھی نور نور ہے، بدن بھی نور نور ہے، نظر بھی نور نور ہے، وہ نور حق کہلاتے ہیں، ہے آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں۔ سارے نہیں بول رہے، سب کو حضور کے میلاد کی خوشی ہے، سب کی آواز آئے۔ نظارے مسکراتے ہیں، نظارے مسکراتے ہیں، ہے آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں۔ خوشی ہے آمنہ کے گھر، وہ آئے نور کے پیکر، خوشی ہے آمنہ کے گھر، وہ آئے نور کے پیکر، جو پیدا ہو کے سجدے میں، جو پیدا ہوتے ہی سجدے میں سرے اقدس کو جھکاتے ہیں، ہے آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں، ہے آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ہے آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں۔ جو دیکھا حسن یوسف کو تو اپنی انگلیاں کاٹی، جو دیکھا حسن یوسف کو تو اپنی انگلیاں کاٹی، جو دیکھ لے آپ کو آقا وہ اپنے سر کو کٹاتے ہیں، ہے آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں۔ نگاہیں باوضو کر لو، نگاہیں باوضو کر لو، میرے سرکار آتے ہیں، ہے آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ کی شان کے لائق، جو خالق و مالک ہے، پروردگار عالم ہے۔ درود و سلام کے کروڑوں گجرے نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم سرور کائنات
تاجدار کائنات، رونق کائنات، صدر کائنات، مصدر کائنات، گلزار کائنات، میرے نبی گلزار کائنات۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حضور کی تعریف ہے تو کہیے سبحان اللہ۔ میرے نبی گلزار کائنات، انوار کائنات، بہار کائنات، نور کائنات، اصل کائنات، صدر کائنات، مصدر کائنات، امام الانبیاء، تاجدار کائنات، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں نذران عقیدت، نذران درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب القدر، واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے میٹھی میٹھی زبانوں سے ذکر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہ وہ گھڑیاں ہیں جو ہمارے آقا کی ولادت با سعادت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ حضور کا میلاد کا جشن یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کے ہم پہ کرم نوازیاں فرما دی۔ اللہ کی رحمتوں کے دروازے جتنے بھی کھلے ہیں، سب سے بڑا جو دروازہ ہے وہ غلامی مصطفیٰ کا مومنوں کو نصیب ہو جانا، یہ سب سے بڑا رحمت الہیہ کا دروازہ۔ خوش نصیب ہیں ہم سارے جو ذکر سرکار میں حاضر ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد میں وہی خوش نصیب آتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، جو پاک لوگ ہوتے ہیں یا جنہیں پاک کرنا مقصود ہوتا ہے، اللہ انہیں ذکر سرکار کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ پلید لوگوں کا ذکر مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناپاک لوگ اللہ کے محبوب کے ذکر کی محفل میں نہیں آتے، بلائے بھی نہیں جاتے۔ آپ کہیں گے جی یہ کس طرح؟ قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، توجہ فرما، رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اے لوگو اپنے رب کی، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو جب محبوب علیہ السلام کے ذکر کی باری ہے، یہاں یا ایھا الناس فرما کے تمام لوگوں کو فرما دیا۔ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کا وہ بندہ ہے، ہر طریقے سے، ہر انداز سے، مختلف مذاہب میں اللہ کے ذکر کے مختلف طریقے ہیں۔ فرمایا اے لوگوں میرا ذکر کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو یا ایھا الناس نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو۔ وہاں اللہ کی عبادت کا معاملہ تھا تو لوگوں کو تھا، سارے لوگ اس میں آ جائیں۔ یہاں ذکر مصطفیٰ، درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا تو دعوت کن کو دی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے پاک لوگوں کو اللہ نے دعوت دی ہے، اس لیے کہ منشا الہی یہ ہے میرے محبوب کا ذکر کرنے والے پاک ہونے چاہیے۔ دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو جلسے جو عالم ارواح میں اللہ نے فرمایا ان کا ذکر فرمایا، ایک جلسہ توحید اور دوسرا جلسہ رسالت۔ جلسہ توحید یہ تھا، اللہ نے کائنات کی تمام روحوں کو جمع فرما کے فرمایا الست بربکم، اے روحو بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالو بلا، اسی کنی سنیا، جو ہمارے بڑوں نے بتایا نا کہ یہ قالو بلا ہم نے سنا ہوا ہے۔ تو جب لوگوں نے کہا ارواح طیبہ بھی ہیں، ارواح ناپاک بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں، سب کو رب تعالیٰ کا حکم ہوا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جواب کیا آیا؟ قالو بلا، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ سب سے پہلے جس کی آواز آئی وہ آواز محمد تھی۔ حضور نے سب سے پہلے کہا قالو بلا، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔
پھر جو رب کو ماننے والے تھے انہوں نے کہا ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو یہ عالم ارواح کا جلسہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اور دوسرا جلسہ جو فرمایا تو وہ جلسہ اللہ نے پاک لوگوں کو بلا کے میلاد مصطفیٰ کا جلسہ فرمایا۔ قرآن کریم شاہد ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا وہ جو جلسہ میلاد تھا، حضور کی غلامی پر پختہ وعدہ لینے کا جلسہ جو تھا، اس میں اللہ نے پاک لوگوں کو بلایا۔ اور کیسے پاک لوگوں کو؟ ولیوں کو بھی نہیں بلایا، توجہ فرمائیں، ولیوں کو بھی، غوثوں کو بھی، قطبوں کو بھی نہیں بلایا۔ کن کو بلایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا میں نے جو وعدہ لیا ہے نا محبوب کی غلامی کا، وہ نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ تو اب یہ دونوں آیات کریمہ یہ بتاتی ہیں اللہ ساری کائنات کا رب ہے، وہ سب کو فرماتا ہے اے لوگو میری عبادت کرو، لیکن ذکر مصطفیٰ اللہ پاک لوگوں سے کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے منشا الہی یہ ہے، میرا حبیب پاک ہے اور اس کا ذکر کرنے والے بھی پاک لوگ ہونے چاہیے۔ یہ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزری ہے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دن ہے، اہل ایمان کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے۔ اور یہ تاریخی اعتبار سے دنیا اسلام میں وہ ولادت باسعادت کا تاریخی دن ہے جس دن مسلمان اپنے تن من دھن سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے چہرے سنت رسول سے سجاتے ہیں اور نور ایمان سے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، اہل ایمان کی خوشی ہوتی ہے۔ ہم خوش نصیب غلامان مصطفیٰ ہے جن پر اللہ نے کرم فرمایا ہے، اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا ہے۔ اور شب ولادت مصطفیٰ کو مفسرین نے لکھا ہے یہ شب ولادت مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے، شب قدر سے بھی۔ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دلیلیں پیش کی ہیں، فرمایا کہ شب قدر سے افضل شب ولادت مصطفیٰ ہے۔ پہلی دلیل فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے شب قدر نزول قرآن کی رات ہے اور شب میلاد ولادت مصطفیٰ کی رات ہے۔ حضور کی شان ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے، لہذا حضور کی نسبت شب ولادت سے ہے، اس لیے فرماتے ہیں شب ولادت شب قدر سے بھی افضل اعلیٰ ہے۔ اور دوسری وجہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ شب قدر جو ہے فرمایا اس میں صرف مومنین کے لیے رحمت ہے، یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے، تو فرمایا مومنوں کی رحمت نازل ہوئی ہے۔ لیکن شب ولادت مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کی رحمت آئی ہے۔ تو جس رات مومنین کے لیے رحمت آئے وہ شب قدر بن جاتی ہے، اور جس رات سارے مومنوں کے لیے سارے عالمین کے لیے رحمت آنے والے بن کے آنے والے آقا جلوہ گر ہوں وہ شب ولادت مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ امام عسقلانی تیسری وجہ فرماتے ہیں شب ولادت مصطفیٰ کی فضیلت شب قدر پر اس وجہ سے ہے کہ فرمایا شب قدر نزول ملائکہ کی رات ہے، لیکن شب ولادت مصطفیٰ تو خود نبی پاک کے جلوہ گر ہونے کی رات ہے۔ حضور اس رات میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، دنیا میں، یہ نہیں کہ حضور پہلے نہیں تھے بس اسی رات آئے ہیں، یہ رات حضور کی ولادت باسعادت کی رات ہے۔ حضور اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر سے اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے ہیں، ورنہ حضور تو پہلے سے ہیں، حضور میرے اب آپ توجہ فرمائیں، قرآن پاک میں جہاں بھی آمد مصطفیٰ کا ذکر ملتا ہے 3 الفاظ قرآن پاک میں بیان فرمائے، جاء، بعث، ارسلا، تینوں الفاظ جو ہیں ان پر توجہ کی جائے۔ جاء کہتے ہیں آ گیا، قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا او دنیا والو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔
بھئی آتا تو وہی ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا حضور پہلے تھے بس دنیا میں اب آئے ہیں. پہلے تھے اب دنیا میں آئے ہیں. ارسلہ کہتے ہیں بھیجنے کو، بھیجا تمہاری طرف. بھیجا بھی وہی جاتا ہے جو پہلے ہوتا ہے. تو ارسلہ جو فرمایا ہے پہلے حضور ہیں تو حضور کو بھیجا ہے نا. باسا جو فرمایا ہے اس کا مطلب ہے بھیجا گیا ہے، کوئی ذمہ داری دے کہ تمہاری طرف ان کو بھیجا ہے. تو باسا بھی وہی ہوتا ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کی زبان سے ترجمہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور دنیا میں کیا جلوہ گر ہوئے، پہلے تھے دنیا میں اب آئے ہیں. ورنہ سارے نبی اعلان کرتے آئے وہ نبی آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے جسے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے. نبیوں نے اعلان نہیں کیا حضور کی آمد کا. تو نبی پاک پہلے تھے تو پھر اعلان کیا نا نبیوں نے. اور حضور کا نور اللہ نے سب سے پہلے بنایا. پہلے بشکل نور تھے، اب جسمانی اعتبار سے بشری لبادے میں حضور 12 ربیع الاول کو گود آمنہ میں جلوہ گر ہو گئے. پہلے انبیاء اعلان کرتے آئے. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنائیں اور دعا کریں، ربنا وابعث فیہم رسولا. یا اللہ میں نے کعبہ بنایا ہے، کعبے کو آباد کرنے والے محمد کریم کو بھیج دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو فرمائیں، او میرا کلمہ پڑھنے والو آؤ میں تمہیں آج خوشخبری سناؤں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کو جمع فرما کے کہیں، او میرا کلمہ پڑھنے والو میں تمہیں خوشخبری سنانے لگا ہوں، میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جس کو اللہ نے احمد بنایا ہے. حضور احمد کی شان والے. احمد کہتے ہیں احمد حمد سے بنا ہے. میرے نبی پاک کا نام ہے احمد، حمد سے بنا ہے. محمد بھی حمد سے بنا ہے، محمود بھی حمد سے بنا ہے. اور جس محبوب کے اسماء گرامی ہی حمد سے نکلتے ہو، اس محبوب کی دعوت توحید کا کیا کہنا. اس محبوب نے دنیا والوں کو کیسے دعوت توحید دی ہوگی. آؤ دنیا والو آؤ تو میرے رب کی عبادت کرو، اللہ وحدہ لا شریک ہے. عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ بولو جی، عبادت کس کی؟ نماز کس کی؟ سجدہ کس کے لیے؟ صرف اللہ کی ذات کو سجدہ ہے، صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے. پر یہ بتایا کس نے؟ یہ بتایا کس نے ہے اللہ کی عبادت کرنی؟ ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے. یار جس نبی نے آ کے تمہیں عبادت کا طریقہ بتایا ہے، حضور فرمائیں صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو یہ طریقہ نماز کس نے بتایا؟ ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے. اور جس نبی نے ہمیں آ کے اللہ کی عبادت کا طریقہ بتایا ہے، اس نبی کا میلاد نہ منائیں، اس نبی کے آمد کے تذکرے کیوں نہ کریں؟ اس نبی کے آنے سے ہماری رب سے ملاقات ہو گئی ہے. اللہ نے اپنی توحید کا اعلان زبان مصطفیٰ سے کروایا ہے. قل هو اللہ احد، یہ کیا ہے؟ یہ زبان مصطفیٰ ہے. قل، محبوب آپ فرمائے اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ خود بھی فرما سکتا تھا دنیا والو ان اللہ احد، لیکن فرمایا نہیں، میری توحید کا اعلان میرا محبوب ہی کرے گا. اس لیے اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں جو نبی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. اس نبی کا ذکر پہلے سے جاری ہے. حضور فرماتے ہیں میں کن کی دعا بن کے آیا ہوں؟ انا دعوت ابراہیم
ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں، وہ جو نبی پہلے بشارتیں دیتے آئے۔ فرمایا میں اپنی ماں کا خواب بن کے آیا ہوں، میری ماں نے بڑے سہانے خواب دیکھے تھے، میرا وہ بیٹا آنے والا ہے۔ جس ماں نے یہ دیکھا، اللہ کے نبی آ کے مبارکبادیاں دیتے ہیں، آمنہ تو بڑی خوش نصیب ہے، تیری گود وچ نبیاں دا سردار آن والا ہے۔ اس ماں نے کہا میں تمہیں بتاؤں، میں وہ خواب دیکھا کرتی تھی، نبیوں کی زیارتیں ہوئی ہیں مجھے۔ حضرت آدم بھی آ کے مبارکباد دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم بھی آ کے مبارکباد دے رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مبارکباد دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مبارکباد دے رہے ہیں، اور حضور کی والدہ ماجدہ کو آ کے کہہ رہے ہیں اے آمنہ مبارک ہو، ابشری فقد حملت بسید المرسلین۔ حضور کی والدہ ماجدہ کو مبارکبادیاں پہلے مل رہی ہیں۔ مبارک تو بندہ تب دیتا ہے کسی کے ہاں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن حضور تو کائنات میں ابھی آئے نہیں ہیں، مبارکبادیاں نبیوں کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے گود آمنہ میں وہ بچہ آنے والا ہے جو ساری کائنات کا سردار بن کے آئے گا۔ حضور دنیا میں آ گئے، میرے آقا کی جلوہ گری ہو گئی۔ قربان جائیں جس ماں کی گود مبارک میں آئے، وہ ماں کہتی ہے میں نے برکتیں کتنی حاصل کی حضور کے دامن سے۔ فرماتی ہیں میرا بیٹا کیا پیدا ہوا، خرج منی نور، ماں کہیں کہ مجھ سے نور خارج ہوا۔ حضور نور ہے کہ نہیں؟ اللہ فرمائے نور، جبریل کہے نور، حضرت آمنہ کہے نور۔ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا۔ مکہ میں بیٹھی تھی، فرمایا اس نور کی روشنی اور اس نور کی برکت یہ تھی، فرمایا مکہ میں بیٹھے بیٹھے مجھے ملک شام کے محلات نظر آ گئے۔ جس ماں کی گود میں ولادت مصطفیٰ ہو، اس ماں کی نگاہ کا یہ عالم ہے، وہ مکہ میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات دیکھ لے۔ اور جس محبوب کے صدقے میں یہ انوار و تجلیات کائنات میں پھیل رہے ہیں، اس محبوب کی اپنی نگاہ نبوت کا کیا عالم ہوگا۔ حضور دنیا میں کیا ہے، کفر کے اندھیرے چھٹنا شروع ہو گئے، کفر کی علامات مٹنا شروع ہو گئی، جہاں جہاں پہ کفر پھیلا ہوا تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ والے محبوب آ گئے کہ جب حق آ جاتا ہے باطل مٹ جاتا ہے۔ حضور آئے، حق لے کے آئے ہیں، حق والے نبی آئے ہیں، باطل مٹنا شروع ہو گیا۔ کیسے مٹا؟ جہاں جہاں دنیا میں علامات کفر موجود تھی، وہاں سے علامات کفر مٹنا شروع ہو گئے۔ کیسے؟ کعبۃ اللہ میں لوگوں نے بت بنا کے رکھے تھے، بت ٹوٹے ریزہ ریزہ ہو گئے حضور کی ولادت پر۔ کعبے کے اندر رکھے ہوئے بت ٹوٹ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اے دنیا والو یہ بت پرستی چھوڑ دو، بتوں سے تمہیں بچانے والے محمد دنیا میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ اور دریائے ساوا جس میں بت پرستی ہوتی تھی، دریائے ساوا وہاں پہ شرک پرستی ہوتی تھی، دریائے ساوا، تو دریائے ساوا صدیوں سے چلنے والا وہ دریائے ساوا اچانک خشک ہو گیا۔ آتش کدہ فارس 1000 سال سے چل رہا تھا، آتش کدہ، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، پوجتے تھے، آگ کا بہت بڑا انتظام تھا، آتش کدہ فارس کا۔ حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو اچانک آتش کدہ فارس بجھ گیا، اور جو عملہ تھا نا آگ جلانے والا، اس کی بڑی پکڑ ہوئی۔ انہیں کہا گیا کیوں یہ آگ بجھی ہے؟ 1000 سال سے ابھی تک آگ نہیں بجھی، یہ آتش کدہ فارس کیوں بجھا ہے؟ کوئی اس میں غفلت کی گئی ہے، ڈیوٹی ٹھیک نہیں کی گئی، ایندھن صحیح طرح ڈالا نہیں گیا۔ تو جب تحقیق کروائی سارے معاملات ٹھیک تھے، ڈیوٹی بھی صحیح ہوئی ہے، کوئی غفلت بھی عملے نے نہیں کی۔ پھر پوچھا گیا نجومیوں سے وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اس سال اللہ کے آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں، یہ حضور کی
کی آمد کی وجہ ہے کہ کفر کی نشانیاں مٹنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیسر و کسرا کے محلات میں زلزلے طاری ہو گئے اس وجہ سے کہ حضور آ گئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا وہ نور آ گیا ہے جس نور نے ساری کائنات کو منور کرنا ہے، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ سارے پڑھ لو، کملی والا تھا سویرا ہو گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب جلوہ گر ہوئے، صبح کاذب ختم ہو رہی تھی، صبح صادق آ رہی تھی، گویا رات ختم ہونے والی ہے، دن آنے والا ہے، نبی پاک کی جلوہ گری ہو گئی ہے، حضور آئے ہیں تو کائنات میں روشنیاں پھیل گئی، دن چڑھنا شروع ہو گیا۔ اور میرے نبی نے نہ رات کو محروم کیا نہ دن کو محروم رکھا۔ حضور شب و روز دونوں کے درمیان، رات کے ختم ہونے میں اور دن کے آغاز میں حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اور پھر جہاں جہاں اہل ایمان تھے، جہاں قدرت الہیہ کی نشانیاں تھیں، وہاں خوشی کا اظہار کیا گیا، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ کریم نے فرمایا سورہ یونس، فرمایا او دنیا والو سنو، اللہ کا فرمان ہے زبان مصطفیٰ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرمایا محبوب آپ ہی فرما دیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو خوشی منایا کرو۔ میں نے کہا عید میلاد پہ خوشی نہ منانے والو یہ بتاؤ حضور کو اللہ کا فضل مانتے ہو کہ نہیں؟ اور حضور اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ اور فضل بھی ایسا ہے، فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، حضور اللہ کا سب سے بڑا فضل بن کے آئے ہیں۔ حضور اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور تو سارے جہانوں کی رحمت بن کے آئے ہیں۔ فضل ملے خوشی مناؤ، رحمت ملے خوشی مناؤ۔ یار سارے فضل بھی چھوٹے، ساری رحمتیں بھی چھوٹی ہیں حضور کے فضل کے سامنے، اور وہ عید میلاد النبی بن جاتی ہے جس دن حضور کی دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے۔ لوگ بڑے آپ کو کہیں گے جی عیدیں تو دو ہی ہوتی ہیں، ایک چھوٹی عید ہوتی ہے ایک بڑی عید ہوتی ہے، یہ کہاں سے تیسری عید؟ بڑا سوشل میڈیا پہ یہ چیخنا چلانا ہوتا ہے کہ جی کہاں سے یہ عیدیں نکالی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، حضور تو فرماتے ہیں ہر جمعہ عید کا دن ہے، حضور تو فرماتے ہیں یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے، وہ حج کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور جب ہر جمعے کا دن عید کا دن ہو سکتا ہے تو جس کے صدقے میں جمعہ بنا ہے، جس کے صدقے میں عید الفطر بنی ہے، جس عید کے صدقے میں عید الاضحیٰ بنی ہے، وہ عید میلاد النبی کیوں نہ ہو جائے۔ اور میں کہتا ہوں عید الفطر بھی چھوٹی ہے، عید الاضحیٰ بھی چھوٹی ہے اگر عید میلاد النبی کے مقابلے میں آئے۔ اگر دو عیدیں مقابلہ کریں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، تو پھر عید الفطر چھوٹی ہے، عید الاضحیٰ بڑی ہے۔ لیکن یہ دونوں عیدیں اگر عید میلاد النبی کے مقابلے میں آئیں تو دونوں چھوٹی ہیں، عید میلاد النبی سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ اس عید کے صدقے میں ساری عیدیں ہیں، اس عید کے صدقے میں ساری کائنات ہے۔ عید سے بھی تجھے بڑھ کے رتبہ ملا، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے، عید سے بھی تجھے بڑھ کے رتبہ ملا، اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے، تیری گودی میں ہر ایک سعادت پڑی، اے سعادت کے دن تیری کیا بات ہے۔ عید
میلاد النبی کا دن ہے، حضور کی جلوہ گری کا دن ہے۔ حضور کائنات میں کیا آئے؟ ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ اہل ایمان کیوں نہ اپنے سینے محبت رسول سے سرشار کریں۔ ہمیں وہ آقا و مولا مل گئے ہیں جن کے آنے سے ہمیں ایک خدا کی پہچان ہو گئی ہے، جن کے آنے سے ہمیں اللہ کی عبادت کا طریقہ مل گیا ہے، اور جس محبوب کے آنے سے ساری کائنات کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ میرے نبی کا پہلا قدم مبارک زمین پر لگا، اللہ نے فرمایا محبوب آپ کا قدم زمین پہ لگ گیا ہے، اب یہ ساری زمین برکت والی ہو گئی ہے، پاک ہو گئی ہے۔ فرمایا محبوب آپ کا قدم جو لگا ہے، پہلی امتیں خاص جگہوں پہ نماز پڑھا کرتی تھی، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اور پاک کرنے والی زمین بنا دیا ہے۔ اس لیے میرے حضور فرماتے ہیں اللہ نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے اس روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے، اور میرے لیے اللہ نے اس زمین کو پاک کرنے والی زمین بھی بنا دی ہے۔ پانی نہ ملے تو مٹی سے کیا کیا جاتا ہے؟ تیمم۔ یہ مٹی ایسے ہی بندے کو پاک کر دیتی ہے جیسے پانی بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ اور تیمم کی سعادت صرف امت مصطفیٰ کے لیے ہے، پہلے کسی امت کو تیمم کا حکم نہیں ملا، اس وجہ سے کہ حضور کے قدم مبارک اس زمین پر لگے ہیں، اللہ نے اس مٹی کو بھی پاک فرما دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا حضور کی نسبت جسے حاصل ہو جائے وہ ادنا ہو تو اللہ اسے اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ جس دن کی نسبت ہمارے حضور کے ساتھ ہو گئی ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن عید کا دن بن جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے پیچھے نہ چلا کرے جو کہیں جی کہاں لکھا ہے، آپ بس اتنا کہہ دیا کریں سنیوں کے نصیب میں لکھا ہے حضور کا میلاد، وہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے حضور کا میلاد۔ دلائل بڑے ہمارے علماء دلائل دے دے کے تھک گئے ہیں، لیکن جیسے ہوتے ہیں نا برسات آتی ہے تو یہ موسمی مینڈک نکل آتے ہیں، ایسے بڑے موسمی مینڈک نکل کے کہاں لکھا ہے جی حضور کا میلاد، حضور کے میلاد، یہ اتنی خوشیاں یہ کہاں سے؟ میں نے کہا اللہ کا فضل بھی حضور ہے، اللہ کی رحمت بھی حضور ہے، اور اللہ فرماتا ہے فضل ملے رحمت ملے خوشی منایا کرو۔ ہم حضور کو اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی مانتے ہیں، ہم حضور کو اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی مانتے ہیں، اس لیے عید میلاد النبی کی خوشی مناتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی مناؤ، فرمایا بہتر ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، خیر مما یجمعون، اس سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، حضور کے میلاد پر خرچ کیا کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھا گیا حضور کا میلاد آ جائے کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ یہ گلیاں بازار ہمارے نوجوانوں نے سجائے ہیں، گھروں میں قمقمے لگے ہوئے ہیں، یہ سجاوٹ ہی سجاوٹ، ہر طرف یہ روشنی روشنی نظر آ رہی ہے، اتنا خرچ ہو گیا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے پاس سونے کا پہاڑ ہو، حضور کے میلاد پر خرچ کرنے کا معاملہ ہونا تو فرماتے ہیں فَأَنفَقْتُهُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں پورا سونے کا پہاڑ حضور کے میلاد پہ خرچ کر دو۔ اور ویسے بھی دین کے معاملات میں جو خرچ ہوتا ہے نا وہ فضول خرچی ہوتی نہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے پیسہ دین کے معاملے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ فضول خرچی نہیں ہوتی۔ اس لیے مومن اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ولادت مصطفیٰ کی خوشی منا کے بتا رہے ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، تمہیں پیارا رسول عطا فرما دیا ہے۔ مومن اس بات کا اظہار کرتے ہیں ہم مومن، ہمارے اوپر احسان ہوا ہے، ہم حضور کے میلاد کی خوشی منا کے بتا رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، ہمارے اوپر احسان ہو۔ اور جنہاں پتر جمے خوشی بھی تو وہی مناتا ہے، ہاں غیرہ نے کبھی خوشی
غیر تو خوشی نہیں نہ مناتے، جن کے ہاں خوشی ہوتی ہے۔ یار تیرا بیٹا ہو بڑی خوشی منائے، تجھے نوکری ملے بڑی خوشی ہو، تو گھر بنا لے تو بڑا خوش ہو کہ مجھے اللہ نے خوشی دی ہے، اپنا میں نے گھر بنا لیا ہے۔ اور یار ساری نعمتیں پیچھے ہیں، محمد مصطفیٰ جیسی کائنات میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ اور پھر میلاد، کہا جی میلاد کون کرے؟ اس بیٹی کو میلاد کرنا چاہیے کہ جو بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ اسلام سے پہلے میری کوئی عزت معاشرے میں نہیں تھی، بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو لوگ مار دیا کرتے تھے، وہ بیٹی میلاد کیوں نہ کرے جس نبی نے آ کے بیٹی کو بیٹی کا مقام عطا فرما دیا ہے؟ وہ ماں کیوں نہ میلاد کرے کہ جس ماں کے قدموں تلے حضور کے آنے سے جنت رکھ دی گئی ہے؟ وہ باپ کیوں نہ میلاد منائے کہ جس باپ کی شان میرے نبی نے بتائی ہے کہ جس کا باپ راضی ہو اس کا رب بھی راضی ہوتا ہے۔ ہاں یہ قدر، یہ شان، یہ عظمت ہمارے نبی پاک نے آ کے بتائی ہے۔ اور کہاں زمانہ جاہلیت، کہا جی میلاد کہاں لکھا؟ میں نے کہا مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ جو ہے، یہ اسکول کالجز کے بچے سمجھتے ہیں کہ ہجرت حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے سامنے جب حضرت جعفر طیار گئے تو جناب جعفر طیار نے کیا کہا تھا؟ نجاشی بادشاہ نے پوچھا جی کہاں سے آئے ہو، کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ۔ نجاشی بادشاہ کے سامنے حضرت جعفر طیار کہنے لگے ہیں بادشاہ ہم جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، ہم تو بس کفر پرستی میں اپنا آپ مگن کیے ہوئے تھے، ہمیں کوئی وحدہ لا شریک اللہ کی پہچان نہیں تھی، ہم بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ہمارے ہاں قتل و غارت بڑی عام تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارے اندر اللہ نے آخری نبی مبعوث فرما دیا، جس نبی کے آنے سے ہمیں جینے کا سلیقہ آ گیا ہے، اور جس نبی نے آ کے ہمیں بتایا ہے جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، پورا پورا زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ، ڈھنگ جس نبی نے بتا دیا ہے، اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ اور میرے نبی فرماتے ہیں میری امت آخری امت ہے، اور ہوتا پتہ کیا ہے؟ آخری جو بندہ ہوتا ہے یا تو انہوں ڈبل مل جاتا ہے تو یا پھر وہ رہ ہی جاتا ہے، جڑا آخری ہوتا ہے نا یا تو انہوں ڈبل حصہ ملتا ہے تو یا پھر وہ کئی رہ جاتا ہے۔ کی خیال ہے؟ صحابہ کو تجسس ہوا حضور ہم آخری ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں آخری ہے حضور، اس کا مطلب ہے جنت میں جانے کے لیے ہم سے پہلے ساری امتیں جنت میں ہوں گی، پتہ نہیں ہمارے حصے میں کتنی جنت آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں میرے صحابہ یہ نہ خیال کرنا ہم آخری ہیں، جنت میں جانے کے اعتبار سے بھی آخری ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ نے اس وقت تک کسی امت کو جنت میں جانے ہی نہیں دینا، میری امت سے پہلے کوئی امت جنت میں جا ہی نہیں سکتی۔ فرمایا سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی۔ اور یار یہ میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، یہ بڑا لطف دیتا ہے یہ جملہ۔ میرے حضور فرمائیں سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی۔ یار جس نبی کا غلام بننے سے ہمارا جنت کا پہلا نمبر ہمیں مل گیا ہے، اس نبی کا میلاد منائیں کہ نہ منائیں؟ یار جس نبی کے جانے سے، جس نبی کا ہمیں کلمہ پڑھا دینا ہمیں جنت کا حقدار بنا دے، اور میرے حضور فرمائے سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، اس نبی کی غلامی پر قربان ہو کے ہم حضور کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ اور ہم کیوں نہ کہیں کہ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا، رب سلم گنگناؤ کملی والا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا۔ اس لیے میلاد منانا ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کو اللہ سعادت عطا فرماتا ہے۔
اور یہ جو میلاد پہ خرچ کیا گیا جی، اتنا میلاد پہ خرچ کیا ہے جی، کسی غریب کی بیٹی بیاہ دی جائے۔ میں نے کہا بڑا موقع آپ کو ملتا ہے کہ جو میلاد کے موقع پہ آپ کو یاد آتا ہے کہ کسی غریب کی بیٹی بیاہ دی جائے۔ یار کتنی تم فضول خرچیاں کرو، کتنے تم اپنی بچوں کے شادیوں پہ لاکھوں روپے اڑا دو، اس وقت تمہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ جو 10 بچیوں کے شادی کا میں خرچہ ایک ہی شادی پہ کر رہا ہوں، آدھا خرچہ کر لوں، آدھا کسی غریب کی بیٹی کو بیانے میں کام آ جائے۔ حضور کی ولادت کا موقع ہے، پھر یہ فتوے یاد آنے ہوتے ہیں۔ میری بات یاد رکھو، حضور کے میلاد پہ خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ تو جنت کی پرچی ہے۔ میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے، جنت کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے حضور کے میلاد کی تعظیم کی ہے فقد احیا الاسلام، فرمایا گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اور حضور کے خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے میلاد پہ 1 درہم خرچ کرنے والا، فرمایا ایسا خوش نصیب ہے کان رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ او میلاد مصطفیٰ پہ خرچ کرنے سے جنت کی ضمانت مل رہی ہے۔ اور میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، میرے نبی پاک نے دنیا میں آتے ہی سجدہ فرمایا ہے۔ حضور جب دنیا میں آیا نا تو سب سے پہلے سجدہ فرمایا۔ محبوب علیہ السلام کا یہ کمال ہے کہ حضور نے اس امت کو اپنے رب سے ملایا ہے اور بتایا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی رب کی عبادت کرو۔ حضور نے دنیا میں آتے ہی سجدہ فرما کے بتا دیا میری امت اللہ کا قرب چاہتے ہو تو سجدہ کیا کرو۔ اس لیے ہمیں ایسے موقع پہ یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے نیکیاں ہی ضائع ہو جائیں، بجائے نیکیاں بڑھانے کے ہم اگلی نیکیاں بھی ضائع کر دیں۔ ایک تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دشواریاں پیدا نہ کرے۔ میلاد مصطفیٰ کی آڑ میں عورتوں کو بے پردگی نہ کروائیں، خدا را عورتوں کو بے پردگی نہ کروائیں۔ یہ گلی بازاروں میں جو عورتوں کا رش نظر آتا ہے، لیڈیز کو گھروں میں رکھیں، بچیوں کو اپنے گھر والوں کو گھر میں بٹھا کے کہیں گھر میں بیٹھو حضور کا میلاد مناؤ۔ اس طرف گھر والوں کو یار اس طرف لگا دو کہ گھروں میں محفل میلاد سجاؤ۔ اس رات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 12 ربیع الاول کی رات آئے نا، بجائے اس کے کہ بچیوں کو ہم کہیں جاؤ گھوم پھر کے آؤ، لائٹیں دیکھ کے آؤ، رونق دیکھ کے آؤ، بجائے گھر میں چھوٹی سی محفل میلاد عورتوں کی رکھ لیں اور کہیں بس آپ نے گھر میں با پردہ رہ کے حضور کا میلاد منانا ہے، تو یہ خرافات سے ہم بچ جائیں گے۔ کتنی بے پردگی ہوتی ہے 12 ربیع الاول کی رات، لوگوں کا ہجوم اور پھر عورتوں کا بھی ہجوم، یہ حضور کی شریعت کی سراسر خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ گھر کا سربراہ ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری ہے، جو باپ ہے جو گھر کا سربراہ ہے اپنی بیٹیوں کو یہ آرڈر کرے، حکم کرے بیٹی آج کی رات باہر نہیں جانا، گھر میں محفل میلاد مناؤ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے راستے ضرورت کے مطابق اگر بند کرنے پڑیں، بہت سارے راستے بلا وجہ ہی بند ہو جاتے ہیں، ہم بند کر دیتے ہیں، کئی لوگوں کو گلیوں میں گزرنے کی دشواری۔ اور تیسری بات یہ ناحق چیز استعمال نہ کریں، بہت سارے لوگ جہاں سے بھی لائٹ ملتی ہے لگا دیتے ہیں، ہاں یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اپنے گھر سے لائٹیں استعمال کریں، اپنے گھر میں لگائیں، جتنی مرضی لائٹیں لگائیں، لیکن یہ نہیں کہ یہ ہمسائے کا میٹر ہے بتائے بغیر ہی کئی لوگ لگا دیتے ہیں۔ ہاں باپڈا اگر پتہ ہے نا باپڈا کیا سلوک کر رہا ہے، اس لیے ان باتوں سے بچیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا حق مارا ہی نہیں ہے۔ میرے نبی پاک کی دائیہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے پہلی مرتبہ جب پیارے محمد کریم کو دودھ پلایا نا دائیں طرف سے پلایا، دائیں طرف سے حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ مبارک نوش فرمایا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے کہا شاید حضور کو اور بھوک لگی ہو،
میرے محبوب علیہ السلام اور دودھ پینا پسند فرماتے ہوں، فرماتی ہیں میں نے بائیں پستان کی طرف کیا تو حضور نے بائیں طرف سے دودھ نوش نہ فرمایا، فرمایا ہمیں پہلے تو سمجھ نہیں آئی، بعد میں پتا چلا کہ یہ محبوب کائنات اللہ کا پاک حبیب دنیا میں انصاف کا سبق دے رہا ہے۔ حضور کو پتا تھا میرا ایک اور بھائی رضائی بھائی ہے حضرت حلیمہ کا بیٹا، یہ بایاں طرف دودھ پینا یہ میرے بھائی کا حصہ ہے، تو میرے نبی نے دنیا میں آتے ہی انصاف کا درس دیا ہے، کسی کا حق نہ مارے، راستوں کو بلاک نہ کرے، اور لنگر میلاد جو ہے ادب کے ساتھ لوگوں کو دے۔ خدا را جلوس چل رہا ہوتا ہے، لوگ لنگر والی چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں، کئی پاؤں کے نیچے آ کے بے ادبی ہوتی ہے، کئی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، آرام سے ادب کے ساتھ حضور کا لنگر جتنے لوگوں تک پہنچ جائے آپ پہنچائیں، بے ادبی نہ کریں۔ اور جلوس میلاد میں بڑے اہتمام کے ساتھ ادب کے ساتھ، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہوتا، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا رب بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، جس نبی کا جلوس میلاد ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے ادب سے حضور کے میلاد میں آئے ہیں۔ اس لیے ادب سے بڑا کچھ ملتا ہے، بے ادبی سے پہلی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا باادب غلام بنائے، اور یہ گلیاں یہ بازار سجانا بے شک خوشی کا اظہار ہے، کرنا چاہیے، اس میں سعادت مندی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ سبق ہے، مبارکباد کے مستحق ہے وہ نوجوان جنہوں نے گلیاں بازار سجائے ہیں، مسجد کو سجایا ہے، جتنے بھی ہمارے محلے کے بچے ارد گرد کے، اللہ سب کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ کسی نے کچھ نہیں دینا، اللہ نے اجر دینا ہے، اللہ کے محبوب نے کرم نوازی فرما دی، لیکن یہ بات ہمیں یاد رہے ہم یہ کام فرض واجب سمجھ کے نہیں کرتے، یہ مستحسن عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے، استحباب والا عمل ہے، لیکن فرض نمازوں میں کوتاہی نہ کریں۔ خدا را ساری رات گلیاں بازار سجائے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو پھر یہ ساری رات گلی بازار سجانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی لاکھ مجھے میری اس بات سے اختلاف کرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات بالکل آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور ایک نوجوان جو ریگولر نمازی تھا فجر کی نماز میں نہ آیا۔ حضرت عمر فاروق گلی سے گزر رہے تھے، راستے میں دروازے پہ اس کی والدہ مل گئی، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا آپ کا بیٹا آج نماز پڑھنے نہیں آیا؟ تو وہ کہنے لگی میرا بیٹا ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے، عبادت کرتا رہا ہے، اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھ لگ گئی، فجر کے لیے اسے نیند آ گئی اور فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے اس سے بہتر تھا ساری رات آپ کا بیٹا سویا رہتا، فجر کی نماز میں آ جاتا۔ اس لیے یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، اور دل میں جگہ دینی چاہیے کہ فرائض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بے بہا برکتیں نصیب فرمائے، ہماری مسجد کو اللہ کریم آباد و شاد فرمائے، مسجد کی انتظامیہ کی خیر ہو، نمازیوں کی خیر ہو، اہل محلہ کی خیر ہو۔ اور یہ جو میں نے یہ لباس آپ دیکھ رہے ہیں، آخر میں مجھے یاد آ گیا، یہ لباس جو ہے ایک تحفہ آیا ہے کویت سے، میرے بھائی جناب محترم بھائی غلام مصطفیٰ صاحب تشریف فرما ہیں، اسپیشلی مجھے ایک دن فون کر کے کہنے لگے کویت سے، کہنے لگے قاری صاحب آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، تو آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فجر کے جلسے میں آپ نے یہ پہننا ہے، تو یہ تحفہ جو ہے یہ مکمل لباس بھائی غلام مصطفیٰ صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، مال جان ایمان کی خیر فرمائے۔ اور ایک یہ تحفہ ہے، یہ رومال شریف کا تحفہ، یہ مدینہ پاک کا تحفہ ہے، یہ ہمارے محترم حاجی محمد یونس صاحب انتہائی محبت بری شخصیت ہے، یہ مدینہ پاک سے میرے لیے اسپیشلی لے کے آئے ہیں۔ میں ویسے آپ سمجھتے ہیں ایسا لباس میں نے پہلے نہیں کبھی پہنا، تو یہ چونکہ تحفہ ہے اور اس میں تحفے میں
ایک خاص یہ بھی آرڈر اور حکم ہے میرے بھائی کا کہ یہ حضور کے میلاد والے دن پہننا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عزتیں یہ برکتیں ہماری بحال رکھے۔ کچھ بھی نہیں ہم بس حضور کے غلام ہیں۔ اللہ غلامی رسول میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین وما علیہ الا